ہاں، ریکارڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ انسان جو ہے لاپرواہ ہو جائے. چلیے دیکھیے، ہم لوگ پڑھ رہے تھے الفصل الثانی فی صلاۃ العیدین، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں مستحبات عیدین کیا ہیں. یہ عبارت میں سرسری انداز سے پھر سے پڑھ دوں اور اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں. کہ یستحب الاسحار بہا، یعنی بصلاۃ العیدین، مستحب ہے کہ نماز عیدین کو صحرا میں بجا لایا جائے. والخروج حافیا بسکینۃ ووقار، اور ننگے پیر نکلا جائے سکون و وقار کے ساتھ. وأن يطعم قبل خروجه فی الفطر، کہ وہ کچھ کھائے قبل خروجہ، نکلنے سے پہلے، فی الفطر، عید فطر میں. وبعدہ فی الاضحیٰ، اور بعد الصلاۃ یعنی نماز کے بعد عید الاضحیٰ میں، مما یضحی بہ، جو کچھ اس نے قربانی کی ہے اس سے. والتکبیر عقیب 4 صلوات، اور 4 نمازوں کے بعد تک تکبیر کا کہنا مستحب ہے عید فطر میں. اولها المغرب وآخرها العید فی الفطر، کہنا پہلا مغرب یعنی شب عید، اور آخرها، اور آخری نماز ہوگی عید فطر کی. وفی الاضحیٰ عقیب 15، اور بقرہ عید میں 15 نمازوں کے بعد. اولها ظہر العید، پہلی عید کے دن ظہر کی نماز. لمن کان بمنا، جو منا کے اندر ہے. وفی غیرہا عقیب 10، اور اس کے علاوہ جو منا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا 10 نمازوں کے بعد تکبیر کہے گا. آج ہم لوگوں جناب نے اسی کی پہلی لائن، کون سی؟ اسی فصل ثانی کی پہلی لائن. یہ والی کہہ رہے ہیں وَهِيَ وَاجِبَةٌ جَمَاعَةً بِشُرُوطِ الْجُمُعَةِ. وَهِيَ یعنی صلاۃ العیدین، واجبۃ واجب ہے، جماعتاً جماعت کے ساتھ، بشروط الجمعۃ جمعے کی شرط کے ساتھ. جو جمعے کی شرط ہے وہی عیدین کی شرط ہے. ومع فقدها یعنی فقد الشروط، تستحب جماعتاً وفرادا، مستحب ہے جماعت سے اور فرادا. ووقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال، اور اس کا وقت یعنی نماز کا وقت طلوع شمس سے زوال تک ہے، یعنی جب تک ظہر کا وقت نہیں ہو جاتا تب تک آپ نماز عید پڑھ سکتے ہیں. ولا تقضى لو فاتت، اگر یہ وقت نکل جائے تو ولا تقضى، اس کی قضا نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، جی اور کوئی تو مشکل نہیں ہے. باقی تو نماز کا وہ ہے، اس میں تو پریشانی ہے نہیں انشاءاللہ. آگے دیکھیے، مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مسائل مسئلے کی جمع ہے. الاولی صفت واقع ہوگی مسئلے کی، کہیں گے المسألۃ الاولی. کیا کہیں گے؟ المسألۃ الاولی. جو اس کا موصوف ہے وہ محذوف ہے. کیا ہے مسألۃ الاولی؟ کہہ رہے ہیں یکرہ التنفل قبلها وبعدها الا في مسجد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ قبل خروجه. کہہ رہے ہیں یکرہ التنفل، نافلہ نماز مکروہ ہے.
قبلها یعنی قبل صلاۃ العید، نماز عید سے پہلے، وبعدها یعنی بعد صلاۃ العید، اور یہ اس نماز کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی سبب نہ ہو، یہ پہلے بات ہماری گزر چکی ہے کہ وہ مقام کہ جہاں بنا سبب جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو، زوال کا وقت ہو، تو اس وقت مستحب نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، بنا سبب جن کا نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں یکرہ التنفل، مکروہ ہے نافلہ نماز قبل الصلاۃ العید و بعد الصلاۃ العید، نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد، الا فی مسجد النبی علیہ السلام، سوائے یہ کہ ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کر لیجئے اس میں ہوں۔ کون ہو تم جی؟ ہورا رضا۔ نماز کی بحث چل رہی ہے، الفصل الثانی ہے، یہاں عنوان میں دکھا دیتا ہوں، الفصل الثانی فی صلاۃ العیدین، ٹھیک ہے، دوسری فصل نماز عیدین کے متعلق۔ کل ہم نے اس کو شروع کیا تھا، آج ہم اس کے مسائل پہ آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یکرہ التنفل، تنفل نافلہ سے ہے، یعنی نافلہ نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، قبلہا یعنی قبل صلاۃ العید، وبعدها یعنی بعد صلاۃ العید، نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد، الا فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے اس کے کہ ہم مسجد نبوی میں ہوں۔ تو مسجد نبوی میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے مکروہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے قبل خروج ہی، قبل خروج ہی سے کیا مطلب ہے؟ یعنی قبل خروجی من مسجد نبوی، مسجد نبی سے نکلنے سے پہلے، ایسا نہیں کہ نکلنے کے بعد بھی آپ چاہے جائیں پڑھ لیں، نہیں، صرف اور صرف اجازت ہمیں کہاں ہے؟ کراہیت نہیں ہے، مسجد نبوی میں۔ تو یہاں پر مستحب نماز کو بجا لانے میں مسجد نبوی میں کراہیت نہیں ہے۔ چلیے دیکھیے الثانیہ، ثانیہ یعنی کیا ہوگا؟ المسألۃ الثانیہ، قیل کہا گیا ہے کہ التکبیر الزائد واجب، کیا مطلب التکبیر الزائد واجب؟ یعنی کہ جو ہم نماز عید کے قنوت میں اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، یہ دعا ہم قنوت پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، کہا وہ تکبیر زائد کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیر زائد یعنی جو قنوت کے درمیان تکبیر کہی جا رہی ہے وہ تکبیر واجب ہے۔ وَكَذَا الْقُنُوتُ، وَكَذَا الْقُنُوتُ یعنی جس طرح سے تکبیر واجب ہے اسی طرح سے نماز عید کا قنوت بھی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ یعنی ہم نماز عید کے قنوت کو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ چھوڑ دیں، 4 کا 3 کر دیں، 3 کا 2 کر دیں، ٹھیک ہے، 5 کا 4 کر دیں، نہیں، جو ہے وہ واجب ہے، ہمیں بجا لانا ہے۔ وَكَذَا الْقُنُوتُ، اور اسی طرح سے قنوت۔ اب آئیے دیکھیے مسئلۃ الثالثہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں الخطبتان، یعنی 2 خطبے، یہاں پہ کیا ہے؟ یجب الخطبتان، واجب ہے، یہ دونوں خطبے واجب ہیں، لیکن کب پڑھیں گے؟ کب پڑھا جائے گا؟ کب؟ بعدہا،
بعدہا یعنی بعد صلاۃ العید، نماز عید کے بعد. اور یہ کس سے ہے؟ برخلاف جمعہ. جمعے میں ایسا نہیں ہے. جمعے میں کیا ہے؟ جمعے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے خطبہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور نماز عید میں ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں بعد میں خطبہ پڑھتے ہیں. ایک نمبر کا حاشیہ بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے کتاب ہم سے. کہہ رہے ہیں وہ صورتها نہیں، ایک نمبر کو دیکھنا ہے ہمیں. وفی بعض النسخ یجب الخطبتان. ہاں تو یہ یجب کا لفظ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. یجب کا آپ لفظ بڑھا ہی دیں، کیونکہ جو میرے پاس شرح ہے اس میں بھی ہے. کہہ رہے ہیں یجب الخطبتان بعدها یعنی بعد الصلاۃ. اب دیکھیں اہم ترین مسئلہ ہمارے پاس آ رہا ہے، المسألۃ الرابعہ. المسألۃ الرابعہ، رابعہ یعنی چوتھا. چوتھا مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کہنے یحرم السفر بعد طلوع الشمس. ٹھیک ہے، یحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها. ضمیر کیسے ہم پلٹائیں گے؟ کہہ رہے ہیں حرام ہے سفر کرنا، حرام ہے سفر کرنا بعد طلوع الشمس، سورج نکلنے کے بعد، قبلها یعنی قبل الصلاۃ، قبل صلاۃ العید، قبلها یعنی قبل صلاۃ العید. حرام ہے سفر کرنا سورج نکلنے کے بعد اور نماز عید سے پہلے. قبلہا میں ہاں کی ضمیر جائے گی صلاۃ العید کی طرف. کہاں جائے گی؟ صلاۃ العید. وَيُكْرَهُ، وَيُكْرَهُ یعنی یکرہ السفر، یکرہ یعنی ہاں کی ضمیر جائے گی سفر کی طرف، ادھر آئے گی یہاں سے. یکرہ کی ہاں آئے گی سفر کے پاس. کہنے وَيُكْرَهُ السَّفَرُ قَبْلَهُ یعنی قبل طلوع الشمس. قبلہ یعنی قبل طلوع الشمس. ضمیر کو ضرور پلٹا ہے ورنہ تو عبارت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے. ہاں کوئی یہ سوچے کہ سورج نکلنے کے بعد حرام ہے، چلو ہم سورج نکلنے کے پہلے سفر کر لیتے ہیں، تو کیا ہے؟ قبل طلوع الشمس کیا ہوگا؟ سفر مکروہ ہوگا. ایک مرتبہ ان مسائل کو اور دیکھتے ہیں، پھر آتے ہیں ہم دوسرے مسئلے کی طرف، دوسری تیسری فصل کی طرف. کیا ہے مسئلۃ الاولیٰ؟ دیکھ لیے. یکرہ التنفل قبلها وبعدها یعنی نافلہ نماز کا پڑھنا مکروہ ہے نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد. الا فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے یہ کہ آپ مسجد نبوی میں ہوں تو پھر آپ کے لیے نافلہ نماز کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے، نہ نماز سے پہلے، نماز عید سے پہلے، نہ نماز عید کے بعد. قبل خروج ہی، لیکن یہ یاد رہے کہ مسجد سے قبل خروج المسجد، خروج من المسجد، ٹھیک ہے، مسجد سے نکلنے سے پہلے. کون سی مسجد؟ نہیں یہ والی مسجد نبی. الثانیہ کہہ رہے ہیں قیل التکبیر الزائد واجب، جو نماز عید میں اضافی تکبیر ہوتی ہے وہ واجب ہے. وَكَذَا الْقُنُوتُ، اور اسی طرح قنوت. اضافی تکبیر نہیں سمجھ میں آیا جناب جی، اضافی تکبیر نہیں سمجھ میں آیا. اضافی تکبیر جو تکبیرات تکبیر قنوت کے درمیان کہی جاتی ہے، 5 اور 4 تکبیریں، ٹھیک ہے. وہ تکبیریں واقع ہیں سیستانی صاحب کے نظر سے. ابھی سستانی صاحب کی نگاہ سے مجھے دیکھنا ہوگا، ان کی نگاہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ تکبیرات سوائے تکبیرات احرام کے سب تکبیرات مستحب ہیں. نہیں، نماز میں مستحب ہے. یہاں نمازیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نمازوں میں نہیں ہے، دیکھیں سب فصلیں الگ ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں نماز عید کی. جی نماز عید کی بات چل رہی ہے تو ہاں. یہ
یہ تکبیرات زائد واجب ہے، مطلب نہیں سمجھ میں؟ تکبیرات الزائد مثلا ہم نے کہا کہ آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمۃ والجود، ٹھیک ہے، وہ آ گیا، وہ ہم نے واسلک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذکرا ومکرمۃ وشرف، پورا آپ نے جب پڑھ لیا عبادک الصالحون آپ نے کہا، تو اس کے بعد جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ چونکہ یہ تکبیریں اگر آپ نماز 2 رکعت پڑھیں گے تو نہیں یہ قنوت آپ کو پڑھنا ہے، نہیں یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ تو جو ہم عید کی نماز میں تکبیریں، ہم 5 تکبیریں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اور قنوت کرتے ہیں، چھٹی تکبیر کہہ کے ہم رکوع میں جاتے ہیں پہلی رکعت میں، تو جو ہم یہ 5 تکبیریں کہہ رہے ہیں جو یہاں بتایا گیا، دیکھیے یہاں پہ، دیکھیے یہاں آیا ہے جو لفظ میں، دیکھیے وَهِيَ رَكْعَتَانِ يُقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدُ وَالْأَعْلَى ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا يَقْنُتُ بَيْنَهُمَا، تو یہ جو 5 تکبیریں آئیں گی یہ واجب، اب جو چھٹی تکبیر آئے گی رکوع کے لیے وہ مستحب ہوگی، واضح؟ تو یہ 5 تکبیریں جو قنوت کے درمیان جن میں ہمیں قنوت پڑھنا ہے وہ کیا ہوگی؟ واجب، وہ زائد ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اور رہا سستانی صاحب کا مسئلہ تو ان کے ہاں میں دیکھ لوں گا کہ اس کی تفصیل ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے انشاءاللہ۔ کہنے التکبیر الزائد واجب، جو اضافی تکبیر ہے وہ واجب ہے، وَكَذَا الْقُنُوتُ، اور اسی طرح جو ان کے درمیان قنوت پڑھا جا رہا ہے وہ بھی واجب ہے۔ الخطبتان یعنی یجب الخطبتان، 2 خطبے واجب ہیں، بعدها یعنی بعد الصلاۃ، ٹھیک ہے، یعنی نماز کے بعد، نماز کے بعد۔ دیکھیں یجب الخطبتان بعدها، 2 خطبے واجب ہیں بعدها یعنی بعد صلاۃ العید۔ یحرم السفر، سفر کرنا حرام ہے، بعد طلوع الشمس، سورج نکلنے کے بعد، قبلها یعنی قبل صلاۃ العید، یعنی عید کے روز سورج نکلنے کے بعد اور نماز عید سے پہلے سفر کرنا حرام ہے۔ وَيُكْرَهُ قَبْلَهُ یعنی قبل صلاۃ العید، اور قبل طلوع الشمس، عفواً کیا ہوگا؟ ہاں کی ضمیر قبل طلوع الشمس، اور سورج نکلنے سے پہلے کیا ہوگا؟ سفر مکروہ ہوگا۔ اب رہا الفصل الثالث، الفصل الثالث کیا ہے؟ فی صلاۃ الکسوف، فصل ثالث صلاۃ کسوف میں ہے، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل شروع کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔